خان صاحب کی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے؟ نو، ان کی جماعت کو اگلے الیکشن میں زندہ رہنے کے لیے ہی نکالا گیا ہے. کیا خان صاحب واپس آ سکتے ہیں دوبارہ؟ ہائی پرابیبلٹی، لیکن ناٹ ان دا پارلیمنٹری سسٹم میں بھی. تو آپ کا کور ایریا کون سا تھا اس کے اندر؟ میرا کور ایریا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اچھا. اینڈ امپلائی سائیکالوجی. دس از ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی فرد کسی معاشرے کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے. چاہے یہ موجودہ حکومت ہو خان صاحب کی یا اس سے پہلے حکومتیں، وہ اکثر اس بات کو اٹھاتی رہیں کہ ہمارا ہیومن کیپٹل بہت نیچے ہے. آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کا ہے یا اس کے بعد بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ کہ جو رجیم چینج ہوئی یہ خان صاحب پہ احسان کیا گیا، تو یہ تو عوام کی نالائکی ہے کہ اس کو ریئلائز نہ کر پائیں. ادروائز پی ڈی ایم کا آنا اور پی ڈی ایم کا کل چلے جانا جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے. مطلب آپ کیا یہی اشارہ کر رہے ہیں ہم قوم نہیں بنے ابھی تک؟ دیکھیں ہم تو قوم ہے ہی نہیں، ہم تو گروہ ہیں. سورہ سا شعر ہے کہ اب بچ کے کہاں جائیں اس شہر غضب سے، اندر بھی وہی لوگ باہر بھی وہی لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں عبد الباسط خان، پروگرام فیئر پلے کے ساتھ، اور آج میرے مہمان، بہت خوبصورت مہمان، ڈاکٹر محمد علی حمزہ. ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ باسط بھائی، اینڈ تھینک یو ٹو دس چینل اور دا ویورز. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ، میں یاد ہے آپ کے پروگرام میں آیا کرتا تھا کوہ نور میں، بہت پروگرام بے شمار آپ نے کیے، تو سیاسی پروگرام ہوا کرتے تھے ہمارے آ کے. تو آئی فاؤنڈ یو ٹو بی بلیسڈ ود فل انفارمیشنز. ایسی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی اور آپ بغیر سانس روکے تر پروگرام کر رہے ہوتے تھے آپ. یہ نیک آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بائی برتھ ہے یا ایجوکیشن کا بھی کمال ہے اس میں؟ اچھا، پہلے تو آپ کی اس ذرا نوازی کا شکریہ کہ آپ نے ایسا سمجھا کہ میرے اندر یہ ہنر موجود ہے. سو میرے خیال سے اس ہنر کی ایک وجہ میرا وہ تدریسی تجربہ ہے جس میں انگیج رہا. سو میرا جو براڈ کاسٹ جرنلزم کا یا چینل کا ایکسپیرینس ہے، دس از ون آف دی ایکسپیرینس، لیکن اس کے علاوہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے. اب میں ٹریننگ کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ٹیچنگ میں جب ہم ٹیچر کو ایزیوم کرتے ہیں یا امیجن کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹرینر نہیں نظر آتا، وہ لگتا ہے کہ بس وہ کتابیں پڑھا رہا ہے. سو کیونکہ ٹرینر کا ایپٹیٹیوڈ بھی تھا تو آئی تھنک یہ کچھ ملا کے وہ جو کہا بن گیا. اچھا، آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد علی حمزہ، تو آپ نے پی ایچ ڈی ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو آپ کا کور ایریا کون سا تھا اس کے اندر؟ میرا کور ایریا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اچھا اینڈ امپلائی سائیکالوجی. دس از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. فرام پاکستان پرسپیکٹو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے جی، فرام پاکستان پرسپیکٹو وہ ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے قحط الرجالی. تو ہم اکثر یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں قحط الرجالی ہے. قحط الرجالی کو ہم یوں سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیڈز اور افراد تو ہیں لیکن کیپیبل افراد نہیں ہیں. اور آپ نوٹ کریں کہ چاہے موجودہ حکومت ہو خان صاحب کی یا اس سے پہلے حکومتیں، وہ اکثر اس بات کو اٹھاتی رہیں کہ ہمارا ہیومن کیپٹل بہت نیچے ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک انسان، جسم جثے والا انسان، اگر کسی معاشرے کے لیے ریسورس نہیں ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ریسورس کوئی بھی فرد کسی معاشرے کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے. اور جہاں آبادی زیادہ ہو وہاں اگر وہ معاشرے کے لیے فعال نہیں ہے تو اٹس اے ٹریجڈی. اٹ از اے ہیوج ٹریجڈی، کیونکہ وہ اسکل لیس ہے تو وہ ایز اے ورکر کام کرے گا، یعنی ہم کہیں گے کہ وہ مزدوری کرے گا. اور مزدوری کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس برینز نہیں ہیں. ہم مڈل ایسٹ بھی بھیجیں گے تو مزدور بھیجیں گے، یعنی وہ جو فورن ریمیٹنسز کی بات ہوتی ہے تو وہ مزدور طبقہ ہمیں بھیجتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ہندوستان والوں نے بہت پہلے ایسی 30 سال پہلے سے کام شروع کر دیا اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، سوچ اور وچار کی جو ڈیولپمنٹ ہے. انڈیا ایک مثال ہے. اس ریجن میں ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا نے، ہم کہتے ہیں کہ چائنا نے بزور بازو لوگوں کو کام کروایا، لیکن وہ کام کیا کروایا کہ ان کو ڈیولپ کیا مینٹلی. یو ایس ایس آر کے بارے میں کہتے ہیں کہ موجودہ رشیا جو ہے یہ اپنے کلیپس کے بعد 2 دہائیوں میں دوبارہ امریکہ کو چیلنج اس لیے دینے کے قابل ہو گیا کیونکہ یو ایس ایس آر کے دوران انہوں نے تعلیم 100% کر دی. اور اس وقت تعلیم کا معیار یہ نہیں تھا کہ جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتا ہے. یو ایس ایس آر میں پرائمری ایجوکیشن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ تعلیم یافتہ ہے. بالکل صحیح. سو ہیومن کیپٹل از اے سیریس. ڈاکٹر صاحب، یہ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس رہا ہے اور سیاسی حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت پولیٹیکل سیناریو بنا ہوا ہے، اس ملک کی بدقسمتی نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ اپوزیشن اور حکومت کے، نہ صرف اس گورنمنٹ میں، پچھلی جو رجیم بھی تھی خان صاحب کے دور میں بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے.
ایک سے دوریاں بہت رہی ہیں آ کے. حالانکہ جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی نشو و نما کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، معاشرے کی مطلب کہ بہبود کے لیے یہ جو دو حریف ہیں، جسے ایک اپوزیشن کہتے ہیں اور ایک کہتے ہیں حکومت، ان کے درمیان ہم آہنگی یا ایڈجسٹمنٹ ہونی ضروری ہے. لیکن نہ پچھلی گورنمنٹ میں تھی اور نہ اب ہونے جا رہی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ یہ بہت خطرناک علامت ہے؟ بہت خطرناک ہے. اور یہ 2 حکومتیں نہیں، 3 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے ایسا سلسلہ چلا رہا ہے. اور اس کی تازہ مثال آپ یہ دیکھیے کہ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن پنجاب میں 20 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ تو سب سے پہلے سے فکس ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ان الیکٹورل جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ویک ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی بیکاز وی ڈونٹ ٹرسٹ دیٹ الیکٹورل سسٹم. سو بے شک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نقصان دیتا ہے. اور جو اقوام جن میں ایک پارٹی جاتی ہے اور دوسری آ کے اس کی کچھ چیزوں کو کیری آن کرتی ہے، وہ میچور اقوام ہیں. حکومت کی طرف سے اکثر کہا اب یہاں جاتا پہ ہے لفظ میچور کا لفظ میں نے صرف استعمال کیا کہ پھر ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت امیچورٹی کی انفلیشن ہے، اس کی انفلیشن ہے بیسیکلی امیچورٹی کی. یہ دیکھیے یہ ایک بڑا ایک ڈائلیما ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی، کئی پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں لوگ پوچھتے ہیں 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، ہے جی، یا فرض کریں کہ پاکستان کی کوئی اہم سیاست کے بارے میں، یعنی 30 کو جو ہمارا اپریل 1940 کو جو ہوا تھا، یادگار پاکستان ہوا، یا اگر کوئی بات کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو ہوا تھا الہ آباد کا خطبہ تھا، یہ کون تھا، کس نے کیا. یہ سوال بیسک سے ہیں، بیسک جو میٹرک کے تک آپ ہمارے سیاستدانوں سے پوچھیں کہ ان کو نہیں علم ہوگا. جی یہ جو ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں جو 300-400 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو کسی حکومت کو چلا رہے ہوتے ہیں یا جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں جو بہت فعال نظر آتے ہیں. ریسٹ آف دی پیپل یہ اسی طرح جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو لیا جاتا ہے. اور وہ اسی لیے شاید لیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے سامنے ریزسٹ نہ کرے. دیکھیں نا، وین یو ایڈ برینز ان یور گروپ تو وہ پھر سوال بھی اٹھائیں گے، تنقید بھی کریں گے. تو بھیڑ بکریوں کو ہانکنا آسان ہوتا ہے اور بھیڑ بکریوں کو چارہ چاہیے. صحیح بات. سو وہ جو افراد کا ذکر آپ کر رہے ہیں اشارتاً، جو صرف آتے ہیں اور جو بھی 2-4 بندوں نے کہہ دیا سائن کر گئے، حاضری لگاتے ہیں، پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، جی مائے تھے. انہیں کیا چاہیے؟ چارہ. ان کا چارہ کیا ہے؟ ان کا چارہ وہ اتھارٹی ہے جو وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس اتھارٹی سے اپنے کئی کام نکلواتے ہیں. صحیح بات. اور وہ انتہائی ذاتیات کا فائدہ ہے. یہ بات عجیب لگے گی اور I'm pretty sure کہ خان صاحب جو جیسے افراد بھی اس کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے کیپٹلزم. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیسے کی ہوس جو ہے اس نے ہمیں برباد کیا ہے، اور ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں وہ اس پیسے کی ہوس کو ریگولیٹ نہیں کر پائے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی جو پیسے کی ہوس کی بات آپ نے کی ہے، ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جس طرح ہماری معیشت جو ہے ایک بہت بڑا اس ملک کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے آ کے. ہم مکمل طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ IMF کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. آج اگر کسی سے پوچھیں جی کہ پاکستان چھوڑ دیں IMF کو، آگے کیسے چلے گا؟ تو جواب نہیں ہے، جواب ہی نہیں ہے. الٹرنیٹیو نہیں ہے. اچھا IMF ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اچھا جی وہاں سے قرضہ مل جائے گا، وہاں سے مل جائے گا، اچھا جی یہ ری شیڈول ہو جائیں گی چیزیں آگے. یعنی کہ ہم IMF پہ دار و مدار کرتے ہیں. کیا ہمارے جو وسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی سٹیج کبھی آئے گی؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن نہیں آئی. کیا آپ دیکھتے ہیں، آر یو آپٹیمسٹک کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہم IMF سے ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کر لیں گے؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیے تو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک عرصہ آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا. اور اگر آپ وہ توڑنے والے کوئی اور تھے، توڑ دیا ایک عامر نے. وہ کہتے کہ وہ ایک تھے کہ ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جو کلیم تھا وہ اپنی جگہ بڑا زوردار تھا کہ اب ہم قرضہ لیں گے نہیں. ڈیفینیٹلی مشرف صاحب کے زمانے میں قرضے واپس کرنے تھے، لیکن کشکول توڑنے کا مراد تھی کہ ناؤ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے تو ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. تو مشرف صاحب کے ٹائم، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آج کل بڑی ناساز ان کی صحت کے حالات ہیں، تو وہ انہوں نے ثابت کیا کہ دس از ویری مچ پاسبل. سیکنڈ چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پازیٹیو چیز ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ہماری جو ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک گلوبل اسٹریٹجک اپروچ ہے وہ پولیٹیکل سے اکنامک ہوئی.
وہ موید صاحب جو ہمارے رہے ہیں ایڈوائزر, انہوں نے اس کا پورا ایک پلان بنایا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم گلوبل ریلیشنز کو آن دا بیسس آف آر پولیٹیکل انٹرسٹ سے زیادہ اکنامک انٹرسٹ پہ لے کے جائیں گے, اور دیٹ از اے رائٹ اپروچ جو کہ انڈیا اپناتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا کواد کا ممبر ہے. کواد جو ہے جاپان, امریکہ, انڈیا اور ایک اور بھی ہے, دوسرا بھی شاید 2 ہیں بڑے امپورٹنٹ جو بنائے ہوئے ہیں. وہ چاروں کا الائنس ہے, دیٹ از اے ملٹری اینڈ اکنامک الائنس. لیکن ادھر جاتا ہے انڈیا اور جا کے رشیا سے چیزیں خرید لیتا ہے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ انڈیا کا چینل کھولیں تو وہ رشیا یوکرین وار میں رشیا کے کھلا سائڈ لے رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح. اور یہاں پہ تو خان صاحب نے دورہ کیا کر لیا, قیامت آ گئی, بہت بڑی برپا ہو گئی. سو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ڈو ناٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ, دیٹ از ون آف اے میجر مسٹیک جو شاید ہمارے اسلاف میں سے ماضی قریب کے اسلاف میں سے کسی نے کی. تو وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. اینڈ دا پازیٹیو سائڈ از کہ پالیسی میکرز اور جو پیچھے تاریں چلانے والے ہیں وہ اس چیز کو شاید اب ریئلائز بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے علم ہوا ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اب الیکشن کی آمد ہو رہی ہے, کوئی بلدیاتی الیکشن کی باتیں ہوگی, تو باقاعدہ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہر حکومت جو بھی آتی اپنے خاص ممبران کو نوازتی ہے. حالانکہ جتنا حق ان کے ممبر کا ہے اتنا ہی حق ایک اپوزیشن کے ممبر کا بھی ہے, اور یہ ملک کسی حکومت والوں کا نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کا بھی اتنا ہی برابر کا ملک ہے. لیکن جب وہ چیزیں ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ بجٹس کے لیے ان کو دیے جاتے ہیں, اربوں روپے دیے جاتے ہیں آ کے, تو فیورٹزم ہوتا ہے, اس میں امبیزلمنٹ ہوتی ہے, اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا. اور حساب کتاب کر بھی کیسے سکتے ہیں, کیونکہ جو پیسے ان کو ملتے ہیں 50% تو سیدھا وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جنرل پبلک کی بات کریں. چارہ وہ اسی لیے رکھے ہیں, انہیں چارہ چاہیے حکومت میں. جو چیزیں بنتی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں نہایت ناقص میٹیریل شامل ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے یہ کہ جناب انفارملی, جناب یہ آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں, اس سے آپ الیکشن بھی لڑنا ہے آپ نے آگے. یہ آخر اس ملک میں جہاں غربت زدہ ہیں, جہاں افلاس کوٹ کے بھری ہوئی ہے, جہاں پر سٹنٹڈ بچے ہیں, جہاں کروڑوں بچے سکول نہیں جاتے, ہماری جو خواتین ہیں بیچاری جو 50% آبادی ہے, ان کے کیا حالات ہیں, کسانوں کے کیا حالات ہیں, فوڈ انسیکیورٹی کے مسائل ہو رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ہمارے سر پر آئی ہوئی ہے. اتنے گھمبیر مسائل میں ہم یہ اربوں لٹا رہے ہیں, ان کا حساب نہیں کرتے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں اب پتہ نہیں ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں, اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں. آئی ایم شیور کہ ویورز کو اس کا اندازہ ہوگا. وہ ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ اب بچ کے کہاں جائیں اس شہر غضب سے, اندر بھی وہی لوگ, باہر بھی وہی لوگ. تو سچویشن گمبھیر ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو, میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں جب وہ بالکل باٹم کو ٹچ کر جاتی ہیں. ایک نیچرل ایک ہوتا ہے فینومینا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ اور گرنا ہے یہ کہیں نہ کہیں شاید ہماری قوم کو اس طرح جگا دے. وہ کسی نے کہا نا کہ ہنجے مینو جنت وچوں کڈے آتے, ہنجے مینو جنت وچوں کڈے آتے سبے فصلاں کنکاں کر کے رکھ داں گا. سو میرے خیال سے جب ہم بالکل گریں گے دین دو فرینچ ریولوشن والی کوئی کیفیت آئے اور لوگ کہیں تہاڈی ایسی دی تیسی. اچھا اٹ ساؤنڈز, معذرت کے ساتھ, اٹ ساؤنڈز ویری اسٹرینج. وہ کہتے ہیں نہیں یہ انتشار پھیلانے کا طریقہ ہے, لیکن جس حال پہ ہمیں لے آئے ہیں واٹ از another way. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے بارے میں ایک ہمیشہ لوگ کہا کرتے ہیں ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسرٹینٹی کہتے ہیں نا, یہ تو ایک جنرل سی گوسپ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. یعنی ریشنلی آپ کسی چیز کا وہ کہتے ہیں تجزیہ نہیں کر سکتے, یعنی کچھ بھی ہو جائے گا یہاں کے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے قطع کلامی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چینلز پہ لوگ, میرے سورس نے یہ بتایا, کیا تجزیے باقی رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ انسرٹینٹی ہے. لیکن میڈیا جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا, بدقسمت اس کی یہ رہی کہ جب یہ چلا, یعنی جب اس کا سٹارٹ ہوا تو جنرل مشرف کے دور میں آئیڈیا بہت اچھا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میڈیا نے جو اس ملک پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آج کسی بھی سیاستدان کی جب گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کے 10 سال بعد 5 سال بعد جو سنتا ہے تو اسے شرم کم از کم آنی چاہیے, لیکن نہیں آتی ہمارے ملکوں میں. یہی ہوتا ہے آکے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت کا جانا تھا, جی پی ڈی ایم نے تحریک چلائی, پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی. پہلے تو بڑے مسائل تھے, کبھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی بھی چلے گی آکے. اب ایک سچائی ہے. سچائی کیا ہے؟ خان صاحب اٹھے ہیں جی میرے خلاف سازش ہوئی,
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلے موومنٹ چلتی رہیں، سب کچھ ہوا، مارچ بھی ہوئے، بلاول نے بھی کیا، فضل الرحمان نے بھی کیا، سب کچھ ہوئے، مریم نے بھی کیا، لیکن سر اس وقت حکومت نہیں گئی. جی پورا پیریڈ اگر عمران خان کا دیکھیں، پہلے یہ تو عدم اعتماد آیا، لیکن اعتماد کا ووٹ خان صاحب کو پہلے لینا پڑا اور انہوں نے حاصل کر لیا آ کے. اور اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سلیکٹڈ ہی مانتے ہیں. جی اب اس کے بعد جب یہ الیکشن کا منترا چل رہا تھا، جی خان صاحب الیکشن کراؤ، بلاول بھی یہی کہہ کر نکلا تھا نا، آپ استعفیٰ دیں الیکشن کرائیں. اب جب یہ حکومت آ گئی ہے اور ان کے پاس آئی ہے اور خان صاحب مطالبہ کرنے کے الیکشن کے لیے جائیں، یہ جو ہے معاملہ، آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کا ہے یا اس کے بعد بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا کہ الیکشن ارلی ہے یا لیٹ، تو میرے خیال سے آپ نے اگلا نقطہ امپورٹنٹ اٹھایا ہے کہ الیکشن کیا ہونے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے کہ نہیں جا رہے. دیٹس این امپورٹنٹ کویسچن. لیکن میں اس سے پہلے یہ جو چینج ہوئی، ریجیم چینج کہہ لیں آپ، اس کے اوپر میں اپنا ایک تجزیہ پیش کر دیتا ہوں. میں بھی وقت ثابت کر دے کہ وہ درست ہے اور میں بھی وہ غلط ثابت ہو جائے، بیکاز دیٹس جسٹ اے تجزیہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریجیم چینج ہوئی، یہ خان صاحب پہ احسان کیا گیا. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو مہنگائی کا دور چلا ہے، جس میں ڈالر 215 یا 14 پہ چلا گیا ہے مارکیٹ کے، اور انٹر بینک جو ہے 211 پہ ہے، پیٹرول 235 ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب وہ 5 روپے کر کے بڑھاتے جائیں گے اس کو. یہ لگ بھگ کوئی 270 یا 300 تک جائے گا، اور 11% سیل ٹیکس کا وہ بھی ایڈیشن ہوگا. وہ ایڈیشن یہ ہونا ہی ہونا تھا جو ہماری فائنینشیل صورتحال تھی. تو احسان کرنے والوں نے ان پہ احسان کیا کہ دیکھیں سیکنڈ ٹائم آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، وی کین ٹیک یو آؤٹ. اب وہ ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے کسی کو ان کرنا ضروری تھا. پی ڈی ایم، لیکن کیا ان ہوا کمال کا؟ اچھا، ان کیسے ہوئے کہ خان صاحب کہتے تھے میں کیا نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. انہوں نے کہا پین سانو این آر او دلوا دیو، لیکن این آر او کا نام نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ عدم اعتماد لائیں، آپ کو ہم حکومت دلوائیں گے، خان باہر جائیں گے، آپ نیب کو ٹوتھ لیس کر دیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، لیکن پھر سیاسی زندگی آپ کے اب کے ہاتھوں میں ہے. آپ کی سیاسی زندگی پہ جو بھی پرابلم ہے گا ہم اس کے ذمہ دار نہیں. آپ للی وائٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت اور اس کے لوگوں نے کہا، جو کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیاسی زندگی کو ہم مینج کر لیں گے، ساڈے کیس مکواؤ. لیکن ڈاکٹر صاحب، خان صاحب آخری بات، آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے جانے سے خان صاحب کو فائدہ ہوا؟ ورنہ وہ شاید دوسری بار اچھا، حالات تو معیشت کے پہلے بھی بدتر تھے، لیکن اب بد سے بدتر ہو گئے ہیں. اینڈ اٹ واز انیویٹیبل. ٹیکنیکلی نہ یہ خان صاحب کے کنٹرول میں تھا، نہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب نے معاہدے غلط کیے یا کچھ کیا، لیکن اس سے پہلے کا جو پریشر تھا خان صاحب اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے، کیا ان کے اس منترا سے یا اس جو ان کا بیانیہ سے متفق ہیں آپ کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ ان متفق نہیں ہے، اور بلکہ اگر عوام یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک بات کریں، فضاد طور پہ فیکٹ سے نکل گئے، ہم گرے لسٹ سے نکل کے، اور اب ایک گروپ آئے گا ڈیلیگیشن، وہ کلیئر کر دے گا. اب ٹیکنیکلی عوام کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ فیٹف کا ڈیسیژن جو ہے وہ کسی کا منہ دیکھ کے نہیں ہوتا، وہ پچھلی کارکردگی دیکھ کے ہوتا ہے. ایبسولوٹلی، اس میں حماد اظہر کا باقاعدہ نام اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. حماد اظہر کو کریڈٹ ہے، اور آپ کی بہت آرمی، ہماری فوج، ایجنسیز کو جنہوں نے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد، سو ضرب عضب سے لے کے اب تک سب نے کنٹریبیوٹ کیا. ایبسولوٹلی. اب کوئی کہے کہ دیکھیں جی ہم لے آئے، تو یہ تو عوام کی نالائکی ہے کہ اس کو ریئلائز نہ کر پائیں. ادروائز پی ڈی ایم کا آنا اور پی ڈی ایم کا کل چلے جانا جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے، مطلب وہ یہی اکثر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں علم نہیں تھا، لیکن اسٹیٹ بینک کے بارے میں تو کہتے رہے کہ جناب اس کو کیوں اٹانومی دے رہے ہیں آپ. اس کا مطلب اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا تو پتہ تھا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ پہلے اسٹیٹ بینک تھوڑا بہت کوشن دیتا تھا، ان کو سپورٹ کر دیا کرتا تھا. اب تو اسٹیٹ بینک قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتا ان کو. نئی پالیسی کے تحت وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو ہم وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں دیں گے، تو لہٰذا جو پہلے رہا ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب دیکھیے جو خان صاحب کے بارے میں ایک اور کرٹیسزم کیا جاتا ہے، خان صاحب ڈیلیبریٹلی پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھا کر گئے ہیں. سر بات دیکھیے، میں خان صاحب کی تو سپورٹ نہیں کر رہا، ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے. آپ ماشاء اللہ انالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. خان صاحب نے رشیا سے بات کی تھی جی. اب ظاہر ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اور جس طرح یوکرین رشیا کی جنگ شروع ہوئی تو اور بڑھ گئی. اب تو 100 سے کہیں 105، 10، 15 پہ چلے گی آ کے.
اب خان صاحب جو 30% کم پیٹرول لے رہے تھے 30%، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرول ہماری میجر امپورٹ ہے، لہٰذا جب ہمارا ڈالر بھی نکلے گا باہر تو جب زیادہ خرچ کریں گے، جب 30% ادھر سے رعایت لے رہے ہیں، ادھر سے آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ سے پیسے نکالے، کہیں آپ کی انکم بڑھ گئی ایف بی آئی ادھر سے کر کے اکٹھے کر کے، تو آپ نے ایک ریلیف دے دیا. دس از واٹ ہی سیز. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ایبسلیوٹلی متفق ہوں، اور اس میں ہمیں ایک دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ون کہ خان صاحب جب کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پی ڈی ایم کہتی تھی مار گئے مار گئے مار گئے، آج وہی جملہ وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے. اور آپ کے دوست احباب یورپ میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں واقعی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. دوسری چیز جو آپ نے 30% رشیا سے پیٹرول اور پھر گندم کی بھی بات ہوتی ہے لینے کی بات کی، اس میں ایک اینگل تو پیٹرول سستا لینا تھا اور جو کہ انڈیا نے لیا، لیکن اس کا دوسرا اینگل یہ تھا کہ رشیا کوڈ کم اپ ود دی آئیڈیا کہ آپ مجھے کسی اور کرنسی میں پے کر دیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے عرصے میں ایران اور چائنا کے درمیان اور دیگر ممالک کے درمیان کرنسی ایکسچینج کی اوپر بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ ڈالر میں نہیں کریں گے، ہم یوان میں کر لیتے ہیں، ہم لوکل منی میں کر لیتے ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا تو ڈالر کو ایک خوبصورت دھچکا لگنا تھا. میں نے لفظ خوبصورت اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ایبسلیوٹلی. سو وہ بھی رکاوٹ بنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے خارجہ پالیسی کا. اب خارجہ پالیسی، آپ چونکہ ہمارے فیئر گروپ کے بڑے متحرک ماشاءاللہ ممبر بھی ہیں اور اس میں آپ ہمیشہ لب کشائی بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو اصل میں سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے حالات ہیں، معروضی حالات کہہ لیں، پاکستان کے جو اس میں معیشت ہمیشہ سے اگر دیکھا جائے ہمارے ہوش میں ایوب خان کے زمانے میں یا کہ جی پاکستان کے وقت 4 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا، لیکن آج تو کہاں سے کہاں پہنچا ہوا آ کے. ہم نے کبھی ایسی کوشش ہی نہیں کی یا کبھی ایسی ہمارے حکمرانوں نے کوشش نہیں کی جس سے کہ ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ دیکھیں نا تو کبھی بھی ہم اس کے کمپیٹیبل نہیں آئے ود ریفرنس ٹو اوور ایکسپورٹ. اب ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جب یہ گئے تھے تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اب 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا تو وہ ایک بہت بڑا خسارہ تھا. اسی لیے امپورٹ کمپریشن پالیسی لائی زہد ہے. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ جو آج میں نے خبر پڑھی کہ جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پاکستان کے کچھ پتہ نہیں 5 کروڑ کتنے ڈالر، اور اس مہینے کی سب سے ہائیسٹ باہر سے پیسے آئے ہیں. جی جی. تو ایک ظاہر ہے باہر اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس کی وجہ اس حکومت پہ اعتماد کا مظہر ہے یا کہ جو 250 کا ڈالر 40 کا ہوتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جائے گا جس طرح یہ، کیا اس کا کمال ہے کہ باہر کے لوگ؟ ہاں کہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو کمانے والے ہیں ان کی تو چاندی ہو گئی، چاندی ہوگی. جب یہاں بھیجیں گے تو اس کی جو ڈبلنگ ٹرپلنگ ہونی ہے اس کا انہیں فائدہ ہوگا. آپ نے خارجہ پالیسی کا میں اس سے بالکل ایگزیکٹلی. تو خارجہ پالیسی میں آپ نے جب کہا نا کہ ہم ریجن میں کبھی کمپیٹیٹیو نہیں رہے، میں ایک گراف دیکھ رہا تھا آج اور اس میں بتایا گیا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر ڈالر اور مختلف ملکوں کی لوکل منی کے اندر کتنا چینج آیا ہے، کتنی ان کی لوکل منی میں گراوٹ آئی. بالکل. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ پاکستان -16 کی گراوٹ تھی لوکل منی کی یعنی روپے کی، انڈیا کی صرف -4 تھی، -4 تھی، انڈونیشیا کی -6 تھی اور پاکستان کی -16. سو وٹ ڈز اٹ مین کہ ہم تو واقعی کمپیٹیٹیو نہیں رہے. ڈپلومیٹکلی میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ویسٹرنائزڈ ہمارے ٹلٹ رہا ہے اور ہم نے ساؤتھ ایشیا اور خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹرن ایشیا کو نہیں انگیج کرنے کی کوشش کی جس میں آسیانز ہے. آسیان تھے وہ تو ختم ہی ہو گئے بالکل. آسیانز جو ہے، آسیانز میں ایک انڈیا ہے جو پروبیبلی رکاوٹ ہو، یا انڈیا کے جو پرو ہیں وہ تھوڑی سی. سارک کو ویسے انڈیا نے ختم کر دیا، سارک کو تو انڈیا نے. اب آسیان میں اس وقت آسیانز کو جو لیڈ ملک کر رہا ہے وہ انڈونیشیا. انڈونیشیا آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ مسلم آبادی کا ملک ہے اور دنیا میں 4تھے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے. ابھی میں نے ایک خبر سنی جو کہ اچھی تھی، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. تو موجودہ حکومت نے انڈونیشین جو ٹریڈ اور منسٹری ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کی بات کی ہے، وچ از اے گڈ سائن کہ ہمارے پاس ٹریڈنگ پارٹنرز بڑھیں گے. I had a chance to meet the Indonesian ambassador and I asked him personally کہ آپ کا کیا پلان ہے، پاکستان کے ساتھ آپ ریلیشن میں دیکھ رہا ہوں بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس کی بڑی سادہ ریزن ہے، وی وانٹ بزنس.
بزنس اسی طرح آئے گا کہ ہماری ریچ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک ایکسیسیبل ہو جائے, اور سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن چائنا تک ہماری ایکسیسیبلٹی سی پیک کے تھرو ہو سکتی ہے. سو آج ہم دوستی کا جو پودا ہے, جو سہارتوں کے زمانے میں بہت مضبوط تھا, سکارنوں کے زمانے میں نیچے چلا گیا, کہتے ہیں ہم اس کو دوبارہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دے رہے ہیں ان کو, یہ تو ہندوستان کے لیے بھی ایک بہت اٹریکشن ہے اس کی. اگر دیکھا جائے, ہم اگر اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کشمیر کے اوپر ہم نے بہت سفر کیا ہے, ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, ہماری معیشت کا کیا حال ہوا ہے. یہ بھی کہ جو ہمارے یہاں علیحدگی پسند موومنٹیں جن کو ہوا دے رہا ہے انڈیا, یہ بھی کشمیر کی وجہ سے کر رہا ہے نا, ریٹیلیشن ہے نا اس کا ہمارے پاس آگے. اب آپ دیکھیے کہ کیا اگر ہم ہندوستان اس کو کشمیر کے ایشو کو بیک برنر پہ رکھیں. اب دیکھیں نا 370 ہے, ایک عرصے تک تو یہ رہا کہ پیرالل بزنس بھی ہو رہا ہے اور پیرالل ایشو بھی چل رہا ہے, اور بیک ڈور ڈپلومیٹ. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں جو اس کے لیے خان صاحب نے کل بھی کہا نہیں جی کشمیر کا دفن ہو جائے گا مدعا اگر ہم ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے. خود وہ کہتے رہے کہ مودی بڑا اچھا کر رہا ہے, وہاں کی معیشت بڑی اچھی ہے, لیکن ایک ہی سانس میں یہ بات کرنے کہ جی یہ تو کام خراب ہو جائے گا. میرا خیال ہے ہمارے سیاستدانوں کو سچ بولنا چاہیے, ہم کشمیر کے ایشو کو کشمیریوں پر چھوڑیں اور اپنے ہندوستان کو ایکسیس دیں یہاں سے, اور ان کے ساتھ اکنامک ریلیشنز جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں. ٹیکنیکلی جو نئی ہماری گلوبل پالیسی ہے جس میں اکنامک انٹرسٹ ہم نے سامنے رکھنا ہے, اس سے آپ کی بات انڈورس ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب ایکسیشن ہوئی کشمیر کی 2019 میں 5 اگست کو, تو اس وقت پاکستان نے کہا کہ ہمارے تعلقات ختم ہیں. واٹ ہیپنڈ از کہ جب تجارتی تعلقات اور ڈپلومیٹک ریلیشن بریک کیے گئے تو کسی نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا سارا را مٹیریل انڈیا سے آتا ہے. انڈیا سے آتا ہے. سو انہیں وہ کرنا پڑا. پتہ بالکل صحیح. اب ہمیں بہت سی چیزیں عوام کو بھی سمجھانی چاہیے. اس میں ایک نقطہ اسرائیل کا ہمارا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ہاں کہ اسرائیل جی فلسطین جی وہ جنہوں سے دوستیاں تھیں. میں صرف اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ترکی کیا مسلمان ملک نہیں ہے, اور وہ پہلے مخالفت کرتا تھا, آج اس کے ساتھ کھڑا ہے. یو اے کو دیکھ لیں آپ, قطر کو دیکھ لیں آپ, کویت کو دیکھ لیں آپ. او آئی سی کی میٹنگ, کشمیر ایکسیشن کا ایشو آیا, او آئی سی کی میٹنگ آئی, یہاں سے ہمارے فارن منسٹر نے کہا کہ آپ وہ محترمہ کو مت بلائیے جو اس وقت فارن منسٹر تھی. او آئی سی نے کہا نہیں وہ تو آئیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم اکنامک اپروچ سے ڈپلومیٹک ریلیشن چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو اسٹک ٹو دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اہم بات جو خان صاحب اکثر اس بات کا اظہار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں امریکہ کے خلاف, کہ امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے. جی اب یہ ایک ٹھیک ہے میسز کے لیے ایک اچھا ان کے لیے ایک ٹول ہے جس کے استعمال کرتے ہیں کہ جی قطع کلامی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا امریکہ کی, انہوں نے کہا ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اور امریکہ کا ایک تاثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ سازش امریکہ نے کی ہے, اور شاید امریکہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرے اس کے لیے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فری لانچ نہیں دیتا ہے امریکہ. اچھا یہ کہیں بتائیے کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ ہماری معیشت کا دار و مدار موسٹلی امریکہ اور یورپین یونین پہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا آپ ایز این اکانومسٹ بھی آپ ایک بہت اچھا اس کو معیشت کو سمجھتے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہیں, کیا ہم امریکہ کے بغیر, اس کی سپورٹ کے بغیر, جس میں آئی ایف بھی شامل ہے, تمام سعودی عرب بھی شامل ہے, کیا پاکستان اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے امریکہ؟ اس کا سادہ جواب, کیا ایران نے گزارا کیا؟ اگر ایران سروائیو کر گیا, اور آپ آج ایران کا ٹور کیجئے, وہاں کی سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر بھی ہے, اور وہاں کا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہو گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا از اپل ٹاسک. ہماری قوم ایرانی قوم نہیں بن سکتی. مطلب آپ کیا یہ اشارہ کر رہے ہیں ہم قوم نہیں بنے ابھی تک؟ دیکھیں ہم تو قوم ہے ہی نہیں, ہم تو گروہ ہیں. جو حالات اپنی قوم کے دیکھتے ہیں کہ جو قبروں کو اکھاڑ لیتے ہیں, قبروں سے مردوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, قدم قدم پہ لوگوں کو مارتے ہیں, عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے, ہر تیسرے دن کوئی عورت بیچاری مر رہی ہوتی ہے, کوئی بیچاری ہالینڈ پلٹ, کوئی انگلینڈ پلٹ. ہمارے یہاں جو عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا, بے شمار ایشوز ہمارے سوسائٹی میں, ایکسٹریمزم ہمارے اندر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں قوم بن سکے گی؟ اچھا, قوم بننے کے لیے پہلی چیز جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے,
جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں چائنا کی لوگوں کو افیمچی کہا جاتا تھا اور کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن چند لوگوں کا گروہ آیا جنہوں نے ڈائریکشن بھی دی اور چیزوں کو ٹھیک کیا. تو میرے خیال سے یہ قوم بنے گی چند لوگوں کے تھرو ہی. اب وہ چند لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ وہ چند لوگ اگر لیٹس سے اسٹیبلشمنٹ سے آ جاتے ہیں، لیٹس سے کہ مشرف صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو کچھ کر سکتے تھے، جنہوں نے یہ نعرہ دیا سب سے پہلے پاکستان، تو ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا تخنی چھیڑی گئی جمہوریت کی. اچھا وہ جو تخنی جب چائنا میں چھیڑی گئی 1988 میں، تو چائنا نے چلا دیا اس کے اوپر ٹینک. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا. دیر ور اونلی 2 کنٹریز جنہوں نے چائنا کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اور عوام کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ایک کیوبا تھا اور ایک پاکستان تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی بڑی قلت ہوتی ہے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ہے بڑا مزیدار سوال، آپ ذرا جواب دیجیے گا صحیح طور پہ. خان صاحب نے جب وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں موروثی سیاست تو ہے نا، ہر سیاستدان کے بچے ہیں، اور آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا سے تو نہ مودی کا کوئی بچہ ہے، نہ وہ اس سے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں ہندوستان کے. وہ مطلب ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا جو ہندوستان میں ہے. یہاں پر ہمارے موروثی سیاست میں ہمارے ماشاء اللہ میاں صاحب کے بچے ہیں، ہماری صدر الرحمان صاحب کے بچے ہیں. ماشاء اللہ نہیں، بچے ہونے پہ اعتراض نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو وہ اپنا جانشین بنا لیتے. خان صاحب کے بچے جو تھے، میرے خیال ایک دفعہ شاید پاکستان آئے تھے. خان صاحب کے بچے دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کو مت بلائیں، یا ان کو کبھی آنے نہ دیں، یا وہ انگلینڈ نہ جائیں؟ وہ زیادہ گئے بھی نہیں وہاں، بہت زیادہ ملے بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا شاید نہیں ہے، کیونکہ یہ اسٹیچر ڈفرینٹ ہے. وین یو آر دا فرسٹ لیڈی آف اے کنٹری، تو یہ اسٹیچر سوتنے سے باہر نکل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ خان صاحب نے سمجھا ہو کہ وہ جو یہودی لابی کی بیک ہے وہ نہ کہیں ان کے انٹائی ہو جائے، کیونکہ پی ڈی ایم خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب تو اٹھاتے ہی پہلے یہ بات ہے. یہی بات تو میرے خیال سے حفظ ما تقدم پہ طور پہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا رابطہ کم کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے یہودی لابی سے کوئی انفارمیشن آتی ہے یا بیک اپ. یہ صرف تھوڑا سا یس اور نو ہے. کیا خان صاحب کی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے؟ نو. جو ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن، میرے خیال سے ان کی جماعت کو اگلے الیکشن میں زندہ رہنے کے لیے ہی نکالا گیا ہے، ورنہ تو شاید زندہ دوسرا سوال، کیا خان صاحب واپس آ سکتے ہیں دوبارہ؟ ہائی پرابیبلٹی، لیکن ناٹ ان دا پارلیمنٹری سسٹم میں بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی حمزہ صاحب، بہت ہی آپ نے اچھے ہمارے سوالات کے جواب دیے. آپ فیئر گروپ کے بھی بہت ایک متحرک رکن بھی ہیں. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد علی حمزہ، اور ہم نے اپنے محدود اور بہت ہی قلیل سے جو وقت کے اندر کچھ گفتگو کی ہے، اور یقیناً آپ اس گفتگو سے محظوظ ہوں گے. ہم اس میں مکمل طور پہ ان تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکے، لیکن ہماری کوشش بہر کیف رہی ہے کہ اس تھوڑے مدت میں ہم آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.